السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، نوجوان شخص کی، عمر کوئی 30 سے 35 کے درمیان ہوگی، انتہائی مالدار، خوبرو، صحت مند اور مؤثر نوجوان۔ ایک ایسا نوجوان جس کے چاروں طرف نوجوانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہو، ایک ایسا نوجوان جس کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، ایک ایسا نوجوان جو مجمع کا رخ جدھر چاہے موڑ دے، ایک ایسا نوجوان جس کی آواز میں، جس کے انداز میں، جس کی گفتگو میں جادو ہو۔ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ بھئی آپ دنیا کے سارے کام کر رہے ہو، ایک کام اور کر لو، اور وہ ہے حج۔ حج کر لیجئے، یہ آپ پر فرض ہے۔ تو اس نے مجھ سے ایک ایسا جواب دیا جو بہت کامن ہے، مشترک ہے۔ عام طور سے جب کسی عورت سے کہا جاتا ہے کہ تم حج کر لو تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تو مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو شادی میں تو بہت سارے کام مجھے ایسے کرنے ہوں گے جو غیر اسلامی ہوں گے، تو میں حج کیسے کروں گی؟ یعنی حج کرنے کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پاؤں گی، اور میرا ارادہ ہے ان کاموں کو کرنے کا۔ یہ کتنے کمال کا جواب ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے اس پہ۔ کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ حج کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو بہت سارے مجھے کام ہیں، میں ابھی کاروبار کرتا ہوں، تو میں حج کیسے کروں گا؟ تو دراصل وہ چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاروبار میں مجھے بہت سارے غلط کام کرنے ہوتے ہیں، اور میں حج اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ اگر میں حج کروں گا تو میں غلط کام نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کیسے، کتنا عجیب اور کس قدر افسوسناک جواب ہے یہ کہ بندہ حج اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ پھر غلط کاموں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان والا ہر اس کام کو کرتا جس کے کرنے کی وجہ سے وہ غلط چیزوں سے بچ جاتا، وہ حرام کاموں سے دور ہو جاتا، وہ جھوٹ نہ بولتا، وہ سامان کے لین دین میں دھوکہ نہ دیتا، وہ یعنی کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرتا جو اس کے ایمان کے منافی، ایمان کے خلاف ہو، لیکن وہ تو بہانے بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس نوجوان نے مجھے ایک کامن سا جواب دیا کہ ابھی تو مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، تو میں حج کیسے کروں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ حج نہیں کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں کاروبار کرتا ہوں، زمین کے لین دین کے معاملات کرتا ہوں، تو اب اگر میں حج کر لوں گا تو پھر یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر پائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ یہ بہت سارے کام ایسے مجھے کرنے پڑتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، میں حج کرنے کے بعد ان غلط کاموں کو نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ غلط کام کو نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں؟ حج کرنے کے بعد غلط کام کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اب آپ غلط کام نہیں کر سکتے۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آپ سارے غلط کام کر سکتے ہیں لیکن حج کرنے کے بعد نہیں کر سکتے؟ بھائی حج ایمان سے زیادہ اہم تو نہیں ہے، یعنی ایمان حج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم ایمان کے بعد یہ سارے غلط کام کرنا قبول کر رہے ہیں اور حج کے بعد کرنا قبول نہیں کر رہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بندہ ایمان لاتا ہے لیکن وہ غلط کام سے نہیں رکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اتنی بات تو آپ نے مان لی کہ حج کرنے کے بعد آپ ان غلط کاموں کو نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں سے کچھ غلط ہیں۔ کیا آپ کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اہل ایمان ہو کر، ایک مومن ہو کر آپ اس طرح کی کام کریں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب آپ ارادہ کیجئے کہ آپ حج میں جائیں گے اور اسی سال جائیں گے۔ اس وقت میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں، الحمدللہ وہ حج سے واپس آ چکے ہیں، الحمدللہ، اور ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ماشاءاللہ چہرے پر اللہ تعالیٰ نے نور کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا ہے کہ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے والے جتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ آج حج کا ارادہ کریں، حج کی نیت کریں۔ میری بہنیں حج کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تیار ہو۔ آپ جب تک پاسپورٹ تیار نہیں کرتے آپ اپنے ارادے میں کچے ہیں۔ ارادہ مضبوط تبھی ہوگا جب آپ پاسپورٹ تیار کر لیں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ میرے حج کا انتظام فرما دے، اللہ میرے عمرے کا انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے اور وہ یقیناً انتظام کرے گا انشاءاللہ، لیکن نیت سب سے پہلی شرط ہے۔ اس شرط کو پورا کیجئے، خدا آپ کو ہمت دے گا، استقامت دے گا، بلندی دے گا، توفیق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔